بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوز صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہر ہفتے کے دن اس وقت تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر دین کی نسبت سے کچھ بات آپ سے ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. انسان محنت سے بنتا ہے اور محنت سے انسان چلتا ہے اور محنت سے انسان اپنی منزل تک پہنچتا ہے. ان تینوں مرحلوں میں اگر محنت نہ ہو تو انسان کی گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو سکتی. آپ نے دیکھا ہوگا نا بعض دفعہ جب گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو سلپ میں گھماتے ہیں نا اس چابی کو. دیکھا ہے کبھی گاڑی نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے نا؟ کبھی کبھی وہ تنگ کرتی ہے تو آواز آ جاتی ہے لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی. پھر وہ چابی گھماتا ہے ڈرائیور. تو کبھی کہتے ہیں بھئی گاڑی کا انجن ٹھنڈا ہو گیا, کبھی کہتے ہیں بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے. کوئی نہ کوئی وجہ ہے. ایک طالب علم اگر اپنے وقت کو محفوظ نہیں کرے گا, اس کی حفاظت نہیں کرے گا, اپنی زندگی کی ترتیب نہیں بنائے گا, یقین کریں کہ آپ کی طالب علمی کی گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہوگی. آپ ایک ایسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو بند ہے. ہونے والے ساتھی سن رہے ہیں؟ آپ ایک ایسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو گاڑی کیا ہے بند ہے گاڑی. تو آگے چل سکتے ہیں آپ لوگ؟ تو محنت کا لفظ طالب علم کو بناتا بھی ہے, پھر اس کو چلاتا بھی ہے, پھر اس کو پہنچاتا بھی ہے. بات سمجھ گئے؟ اس لیے اگر آپ یہ کہیں کہ صبح اٹھنا بہت مشکل ہے, مشکل ہے نا؟ صبح اٹھنا مشکل ہے نا دوستو؟ نہیں, مشکل تو ہے, سب کے لیے مشکل ہے. کس کا دل ہوتا ہے یار اتنی گرمی ہے, پڑھنا ہے, آگے سبق لینا ہے, قرآن کو مضبوط اور محفوظ رکھنا ہے, غیر حاضری نہیں کرنی ہے, رجسٹر میں میرے نام کے آگے ایک بھی لفظ غین نہیں آنا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو بستر چھوڑنا پڑے گا, ہے نا؟ اٹھنا پڑے گا, وضو کرنا پڑے گا, گھر سے آنا پڑے گا, وقت پر کلاس میں بیٹھنا پڑے گا, اپنے منزل سبقی پارہ سبق کو دہرانا پڑے گا, قاری صاحب کو سنانا پڑے گا. یہ ساری پابندی کا عمل ایک دن یقین کریں میرے عزیز دوستو
بہت جلد آپ کی زندگی میں ایک دن آئے گا کہ اس محنت کا نتیجہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہو. آپ دیکھتے ہیں نا آپ کے بعض ساتھیوں کی ختم قرآن کی دعا ہوتی ہے، دیکھا ہے کبھی؟ یہاں نیچے ہوتی ہے نا، ہم بھی آ جاتے ہیں کبھی کبھی، آپ لوگ بھی مٹھائی لے لیتے ہیں، ملتی ہے نا مٹھائی. تو اس دن دیکھیں وہ ساتھی، وہ طالب علم کتنا خوش ہوتا ہے. اس کے رشتے دار آئے ہوتے ہیں، ہار مار لائے ہوتے ہیں، اس کو ہار بھی پہنا دیتے ہیں، بعض کوئی لفافہ وغیرہ بھی دے دیتے ہیں اس کو، ہے نا. وہ خوش ہو جاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ گھر والے یہ لفافہ مجھ سے نہ لیں، یہ میرے پاس رہ جائے. یہ دن آپ کی زندگی میں بھی آئے گا انشاءاللہ. آئے گا نا انشاءاللہ؟ زور سے تو بولے نا انشاءاللہ. ضرور آئے گا، لیکن ایسے نہیں آ سکتا کہ آپ کہیں کہ جی میں تو تھوڑی سی نیند ذرا اور کر لوں، 8:15 8:30 بجے مسجد چلے جائیں گے. یا یہ کہیں کہ یار آج تو اتوار ہے اور چلو آج ظہر کی چھٹی مار لیتے ہیں، آج ہفتہ ہے چلو آج چھٹی کر لیتے ہیں، گھر والے نانی کے گھر جا رہے ہیں چلو ہم بھی جانے کی ترتیب بنا لیتے. ایسا طالب علم نہیں بننا ہے، بلکہ ایک محنتی، ایک اچھا ماننے والا، خدمت کرنے والا طالب علم. سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بات یہ کہ سہماہی امتحان کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے. آپ میں سے کسی کو پتہ ہے آپ کا سہماہی امتحان کب ہے؟ 4 تاریخ کو نا، 4 اگست. 4 اگست کو انشاءاللہ آپ حفظ و ناظرہ والوں کا سہماہی امتحان ہے. ہر طالب علم خوب تیاری کرے، صحیح ہے نا؟ خوب تیاری کرے. حفظ والے بچے ہیں وہ جتنا حصہ حفظ ہو چکا ہے، 10 پارے، 12 پارے، 15 پارے، 16 پارے، 20 پارے، 3 پارے، جتنے بھی ہیں، لیکن اتنی محنت کریں کہ اس دن جو استاذ امتحان لے وہ آپ سے جو جگہ پوچھے ابھی اس نے ایک لفظ کہا ہو اور آپ وہیں سے شروع ہو جائیں. اتنا مضبوط ہونا چاہیے. سمجھ گئے؟ اتنی محنت کراچی کے بعض مدارس میں ہوتی ہے حفظ کے بچوں پر کہ ان کو کمپیوٹر حفاظ کہا جاتا ہے. کیوں قاری صاحب؟ ایسا ہی ہے نا، کمپیوٹر حفاظ. وہ بچے ماشاءاللہ ایسے تیار ہوئے کہ ان سے یہ پوچھا جاتا کہ بھائی سورۃ الواقعہ آیت نمبر 12 سے شروع کریں. کیا خیال ہے؟ کسی کو یاد ہے ابھی؟ ٹائم لگے گا نا سوچنے میں. لیکن اس جگہ کی حفاظت کر لینا دوستو. اس کی یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ دماغ ہوتا ہے. اس کی حفاظت کر لیں تو وہ بچے ماشاءاللہ اتنے تیز تھے، اور ہم نے کئی مجلسوں میں دیکھا کہ ان سے کوئی بھی سوال کہیں سے بھی کیا جاتا کہ بھئی آپ یہاں سے پڑھیں، شروع ہو جاتے. قرآن میں یہ لفظ کتنی جگہ آیا ہے؟ فوراً بتائیں گے. لفظ اللہ کتنی جگہ آیا ہے؟ فوراً بتائیں گے. قد سمع اللہ کے 4 صفحے کی پہلی لائن کیا ہے؟ فوراً بتائیں گے. وہ اسی طرح ہم جیسے طالب علم ہی ہیں دوستو. آپ جیسے طالب علم ہیں، یہی زمین کی مخلوق ہے دوستو، کہیں اور سے نہیں ہے. فرق کیا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، فرق محنت کرنے اور نہ کرنے کا ہے. ہم تھوڑی سی توجہ دے دیں نا، تھوڑی سی توجہ، اتنے قیمتی ہو جائیں گے آپ لوگ کہ آپ کو خود اندازہ نہیں ہوگا. مشکل کوئی نہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں دوستو؟ ہم وقت ضائع کرتے ہیں.
یقین کریں، صرف یہ مسئلہ زندگی سے ہٹا کے پھینک دیں. یہ جو ہے نا کہ یہاں سے نکلے وہاں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی باہر روڈ پہ کھڑا ہوا ہے، کوئی سامنے مچھی مارکیٹ میں گھوم رہا ہے، کوئی آغا خان پارک کی گلی سے نکل رہا ہے، کوئی نشتر پارک جا رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک بے مقصد سی زندگی گزار رہے ہیں. کسی طالب علم کی ایک چھٹی نہ ہو، ایک تاخیر نہ ہو، اتنا ہم سبق کو یاد کریں کہ میری ایک غلطی نہ آئے، پورے پارے میں ایک غلطی نہ آئے. سمجھ گئے؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کی کتاب ہے فضائل اعمال، دیکھیے کسی نے؟ دیکھیں نا، ہر مسجد میں تعلیم ہوتی ہے. تعلیم جانتے ہیں؟ تبلیغ والوں کا نام سنا ہے نا؟ تبلیغ والے ابھی 9-10 محرم کو سہروزے کی جماعتیں بھی گئی. تبلیغ تو جانتے ہیں نا؟ ہے نا؟ ہر مسجد میں تبلیغ کا کام ہوتا ہے، دعوت کا کام ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کئی فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، عشاء کے بعد ساتھی بیٹھ کے فضائل اعمال کی تعلیم کرتے ہیں. دیکھا ہے نا؟ یہ فضائل اعمال جس عالم نے جمع کی، ان کا نام ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ. ٹھیک؟ انہوں نے اپنے بارے میں لکھا ہے کہ ہم لوگ حفظ کرتے تھے. حفظ تو ایسا حفظ تو نہیں تھا ابھی جیسے 8 بجے 11 بجے چھٹی، پھر 2 بجے آئے 4:15 چھٹی، پھر مغرب سے عشاء چھٹی. بلکہ وہ حفظ تو ایسا تھا کہ تہجد کے وقت میں اٹھا دیتے تھے طلبہ کو. تہجد فجر سے پہلے ہوتی ہے نا، اس وقت طلبہ پڑھتے، پھر ناشتے کے لیے آدھا گھنٹہ چھٹی، پھر 12 بجے تک، پھر ظہر سے عصر، پھر مغرب سے رات. فرماتے ہم سوچتے تھے وہ دن کب آئے گا کہ جب ہمارا حفظ مکمل ہوگا، چھٹی ہو جائے گی، ہم فارغ ہو جائیں گے. آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے. فرمایا بالآخر ایک دن آیا کہ ہم حافظ بن گئے. کیا بن گئے؟ حافظ بن گئے. حفظ پورا ہو گیا. ہم نے سوچا کہ اب تو مزے ہو گئے، حافظ بن گئے. تو مدرسے سے جب گھر آئے حافظ بن کے تو بڑی خوشی تھی. تو والد صاحب نے پوچھا، مولانا زکریا صاحب کے والد صاحب کا نام تھا مولانا یحییٰ صاحب. کیا نام تھا؟ یحییٰ صاحب. انہوں نے پوچھا ہاں میاں اب کیا ارادہ ہے؟ بیٹے سے پوچھا اب کیا ارادہ ہے؟ کہا ابا جی اب تو آرام کرنا ہے، اتنے سال تک مدرسے میں حفظ کرتے رہے، تھک گئے، نہ دن کو آرام نہ رات کو آرام، اب تو چھٹی کرنی ہے، کچھ آرام کرنا ہے. اب بالکل آرام تو کرنا ہے، بس ایک چیز کرنی. اور کیا؟ کل سے ایسا کریں گے کہ جب فجر کی نماز پڑھیں گے، فجر کے بعد آپ قرآن کریم لے کر میرے پاس آ جائیں اور مجھے فجر کے بعد سے اپنا پورا قرآن کریم ایک مرتبہ سنا دیا کریں. پورے قرآن میں کتنے پارے؟ 30 پارے. 3 نہیں، 30 پاروں کی بات ہو رہی. یہ حضرت شیخ نے لکھا ہے دوستو، یہ کوئی بڑی وہ نہیں ہے. کہا مجھے ایک مرتبہ بس قرآن سنا دیا کریں فجر کے بعد، جیسے ہی والناس ختم ہوگا آپ کی چھٹی ہو جائے گی. آسان ہے نا؟ 30 پارے سنانا آسان ہے. لیکن فرمایا کہ اس کے بعد 1 سال تک میں نے اپنے والد صاحب کو روزانہ فجر کے بعد شروع کرتے ایک قرآن کریم ختم ہو جائے. اس طرح ہمارے بڑوں نے محنت کی ہے دوست، تو آپ نے بھی محنت کرنی. کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہر طالب علم خوب محنت کرے گا اور امتحان میں پاس ہوں گے. مسنون دعائیں، نماز، سب چیزیں بالکل یاد کر لیں اچھی طرح. ٹھیک ہو گئی بات؟ آخری بات یہ ہے، کل اتوار ہے، آپ لوگوں کی چھٹی ہے.
ہے نا؟ کل 10 بجے ہم نے استسقاء کی نماز رکھی. استسقاء جانتے ہیں؟ بارشیں نہیں ہو رہی نا، گرمی بہت زیادہ ہے، اس کے لیے ایک مسنون نماز ہوتی ہے. کل صبح 10 بجے انشاءاللہ وہ نماز ہوگی. مسجد کے ساتھ ہال ہے نا، ہال دیکھا ہے؟ اس میں ہوگی. تو جو طالب علم سہولت سے آ سکے ضرور آئے. کتنے بجے؟ 10 بجے آئے. استسقاء کی سنت نماز ضرور پڑھیں. آئیں گے؟ یہی مسجد میں آ جائیں آپ. مسجد میں آپ مسجد آ جائیں، آپ کو انشاءاللہ ہم وہاں لے جائیں. ٹھیک ہے؟ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.